ارے کبھی تو کوئی بات آسان الفاظ میں کر دیا کرو، ارے کبھی تو کسی بات کو آسان الفاظ میں سمجھا دیا کرو، کبھی تو آپ کی بات کسی کو سمجھ آ جائے۔ السلام علیکم، میں حسینہ شہزاد، اور یہ آسان الفاظ میں سمجھانا اور سمجھنا جو بات ہے یہ کافی لمبی بات ہے، اس پہ آج ہم بات چیت کریں گے۔ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ بچے کو جو ہے وہ پڑھنا آ ہی نہیں رہا، ہمیں لگتا ہے یہ تمہیں نہیں آئے گا، تم کچھ کر نہیں سکتے، تمہیں سمجھ نہیں آتی، تم پڑھ نہیں سکتے۔ تو اسی حوالے سے آج ہم ایک ٹیکنیک پہ بات کریں گے جو کہ ایک امریکن ہمارے جو ہے فائن مین، ان کی ایک ٹیکنیک ہے جس کے حوالے سے ان کو نا گریٹ ایکسپلینر بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ وہ ہر بات کو، ہر سائنسی ٹاپک کو، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات کو، ہر سائنسی تحقیق کو اتنے آسان انداز میں، اتنے آسان الفاظ میں سمجھاتے تھے کہ وہ بہت آسانی سے سب کی سمجھ میں آ جاتی تھی۔ آج اسی ٹیکنیک کے حوالے سے ہم جانیں گے اپنے مینیجنگ ڈائریکٹر یورو کڈز انٹرنیشنل اسکول سسٹم ڈاکٹر حسن محمد صاحب سے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ ایسی وہ جو جس کو فائن مین ٹیکنیک کہتے ہیں وہ کیسے اپلائی کی جائے اور اسے ہم کس طرح سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا میڈم جی، ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو فائر مین ٹیکنیک ہے نا، اس کو بعض لوگ فائر مین ٹیکنیک بھی کہہ دیتے ہیں۔ اب وہ ہم لوگ چیزوں کی سر وہ کام ایکچولی فائر کا ہی کرتی ہے نا۔ اچھا ہاں بالکل، کچھ چیزیں ایسی ہیں، دیکھیں عام طور پہ ہم کوئی چیز سنتے ہیں وہ یا پڑھاتا ہے ٹیچر، وہ بچے اگلے دن ہی بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سالہ سال ہمارے ساتھ بچپن میں ہوئی تھی یا ہم نے سنی تھی یا ہم نے کہیں سے پڑھی تھی، وہ آج بھی یاد ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، اسٹوڈنٹ کے لیے تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر ان کو کوئی چیز یاد رہ گئی تو سمجھے موجیں لگ گئی، کیونکہ اب ان کو پتہ ہے کہ ایگزامینیشن ہاتھ میں نے کیا لکھنا ہے، اور جب میرا ٹیچر مجھ سے کوشچن کرے گا تو میں نے کیا بتانا ہے، اور جب میں ٹیچر بن جاؤں گا تو میں نے کیا پڑھانا ہے۔ اگر تو یہ چیزیں آپ کی لانگ ٹرم میموری میں چلی گئی پھر تو سمجھیں آپ کو وہ زندگی کے ہر پہلو میں کام دیں گی دیں گی۔ تو اس کے لیے جو یہ ٹیکنیک تھی انہوں نے بتائی وہ بڑی زبردست تھی۔ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی جو کچھ آپ نے پڑھانا ہے پہلے اس کو خود پڑھیں اور اپنے دماغ میں تھوڑا جذب کریں اس کو، اور اس کے بعد آپ آنکھیں بند کر لیں اور آپ جیسے 8 سالہ بچے کو پڑھا رہے ہیں نا ایسے فیل کریں، اس کو ایک سٹوری ٹیلنگ کے طور پہ وہ چیز آپ نے بتانی ہے۔ آپ کو اگر لگے کہ بھول رہے ہیں، چونکہ اس وقت تو آپ ایک رف ایک خود کو تیار کر رہے ہیں نا، تو پھر آپ بک کھول کے اس کو دیکھ لیں کہ یہ میں کہاں سے بھول رہا ہوں، لیکن آپ اس کو ایک سٹوری کی شکل میں لکھیں۔ اگر تو وہ بات آپ نے آنکھیں بند کر کے اس 8 سالہ بچے کو سٹوری کی شکل میں پوری کی پوری بتا دی، ایک دفعہ میں 2 دفعہ میں، فرسٹ ٹائم تو نہیں ہوگا ظاہر سی بات ہے، لیکن جب آپ اس پہ تھوڑی محنت کریں گے، بار بار ریپیٹ کریں گے، تو جب آپ اس کو اس بچے کو سمجھا پائیں، اور وہ بھی ایسے کہ 8 سالہ بچے کو سمجھ بھی ہے، یعنی آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آگے کوئی سائنسدان بیٹھا ہے پھر تو وہ سمجھ ہی جائے گا، کہتے ہیں نا سمجھدار کے لیے اشارے کافی ہے، وہ تو سمجھ جائے گا کہ یہ بندہ، لیکن بچہ، اس کی بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ ایک 8 9 سال کا بچہ ہے، کیونکہ یہ ٹیکنیک جنہوں نے بنائی ہے انہوں نے یہاں پہ 8 سالہ بچہ ہی کہا ہے، تو ہم بھی ظاہر ہے اس کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کسی، لیکن ظاہر بات ہے کوئی 1 2 سال کا فرق ہو تو وہ میں اصل میں وہ 8 سال کا بچہ صرف اس لیے ہے نا کہ مطلب ایک 8 سال کے بچے کا جو مینٹل لیول ہوتا ہے، اس کی جو سیکھنے کی کیپیسٹی ہوتی ہے، اس لیول پہ جا کے یعنی کہ ایزیسٹ وے میں آپ نے اس کو ایکسپلین کیا۔ بالکل، تو جب آپ اس کو وہ اسٹوری سنا سکیں تو پھر آپ وہ سمجھ لیں کہ وہ چیز آپ کو ڈاؤن کر زندگی میں چلی گئی ہے۔ اب اس تکنیک کے فائدے کیا ہیں؟ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ بعض بچے آپ نے دیکھا ہوگا ہر کلاس میں ہر اسکول ٹیچر کا واسطہ پڑا ہوگا، والدین کا بھی پڑتا ہے، گھر میں 2 بچے ہیں 3 بچے ہیں، یہ چیز ایک انڈرسٹوڈ بات ہے، اس میں کوئی سائنس نہیں ہے، ایسا کوئی عجوبہ نہیں ہے کہ ایک بچہ ایک دفعہ سبق پڑھتا ہے اس کو وہ بات یاد ہو جاتی ہے، ایک دفعہ بچہ 2 دفعہ پڑھتا ہے اس کو پھر یاد ہوتی ہے، ایک 3 دفعہ پڑھتا ہے اور کیا پتا اس کو پھر بھول جائے۔ بالکل ایسے۔ وجہ صرف اتنی ہے کہ یہ ٹیکنیک اس چیز کو آسان کرتی ہے کہ آپ نے پہلے اس چیز کو خود پڑھنا ہے، اچھی طرح یاد کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے اس کو ایک کہانی کی شکل دینی ہے اسٹوری کے طور پہ۔ اگر آپ کو وہ کہیں بھول رہی ہے اس کو دیکھیں، بار بار دیکھیں، جب وہ آپ کو پوری اسٹوری یاد ہو جائے، آپ کو پتہ چل جائے کہ اس میں اسٹارٹ کیا تھا، اس کا اینڈ کیا ہے، اس کا مورل کیا ہے، تو پھر جب آپ اس کو اس طرح آگے پڑھا سکیں تو پھر سمجھ لیں کہ آپ آگے پڑھائیں یا نہ پڑھائیں، لیکن اس کا مطلب یہ کہ اب آپ کو یہ بات سمجھ لگ گئی ہے، اور جو بچے اس کو سمجھ جاتے ہیں وہ پھر بڑی اسپیڈلی جو ہے اپنے جو لیکچرز ہیں، ٹیسٹ ہیں، پیپرز ہیں، ان کی تیاری کر جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی زبردست قسم کی ٹیکنیک ہے، میرے خیال میں یہ ہر اسکول کو، ہر ٹیچر کو اپنے بچوں کو بتانی چاہیے، اور یہ دلچسپ بھی ہے، اور سمجھ لیں کہ یہ فیوچر کی جو ہے نا ایک بہت بڑی سپورٹ بھی ہو جائے گی۔
بالکل اسی طرح سے جیسے میں نے کہا کہ ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ بچے سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی یا آپ یہ کر نہیں سکتے. بعض اوقات ہمارا جو سمجھانے کا انداز ہوتا ہے، ہمارا جو طریقہ ہوتا ہے، شاید وہ ٹھیک نہیں ہوتا، شاید ہماری پڑھانے کی سمجھانے کی ٹیکنیک ٹھیک نہیں ہوتی. تو ہمیں ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات شاید بچہ وہ چیزیں سیکھ رہا ہو لیکن ہم اسے سکھا نہ پا رہے ہیں ٹھیک طریقے سے. تو آپ بھی اس ٹیکنیک کو فالو کریں. پیرنٹس ہیں جو ان سے بھی کہوں گی، جو مدرس ہیں جو بچوں کو پڑھاتی ہیں ان سے بھی کہوں گی کہ ان چیزوں کو فالو کریں، ان ٹیکنیکس کو فالو کریں. اس ٹیکنیک کو جو فائر مین کی ٹیکنیک ہے اس کو ضرور فالو کریں. اور آپ کا بچہ جو چیز بھی آپ کو سمجھاتا ہے، جو چیز بھی آپ کو سناتا ہے، تو اس سے یہ کہیں کہ آپ نے جو کچھ مجھے بتایا ہے یا جو کچھ مجھے سنا رہے ہیں، یہ ٹاپک جو ہے آپ نے اس کو پڑھا ہے، اس کو ایکسپلین کریں آسان الفاظ میں، اپنے الفاظ میں اس کو ایکسپلین کریں. جب بچہ اس چیز کو سمجھ جاتا ہے اور آسان الفاظ میں اپنے الفاظ میں ایکسپلین کرتا ہے تو پھر وہ چیز اس کے مائنڈ سے کبھی اسکپ نہیں ہوتی اور اسے وہ بہت اچھے طریقے سے یاد ہو جاتی ہے. تو آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ جو فائن مین اور بقول سر کی جو فائر مین ٹیکنیک ہے، اس حوالے سے آپ لوگ پہلے آگاہ تھے یا نہیں تھے، اور اگر تھے تو کبھی آپ نے اپنے بچوں پہ اس کو اپلائی کیا یا نہیں کیا، اور اگر اب معلوم ہو گیا ہے تو آپ اپنے بچوں پہ اسے اپلائی کریں گے یا نہیں کریں گے. ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ. کوئی چیز اچھی لگی ہے تو اس کو لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا.